آج ہم موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل آفس لاہور میں، جہاں پہ ڈی جی میڈم سمن رائے نے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا ہے، جس میں ڈسٹرکٹ لاہور سے ٹیم کو بلایا گیا، جس میں ٹیم سلیکٹ کی گئی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، جو مختلف ایریاز میں جا کے کام کرے گی اور اپنی پرفارمنس دکھائے گی اور لوگوں سے کمنٹس لیں گے. بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوں گی جو لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ محکمہ بہبود آبادی کیسا چل رہا ہے. یہ تمام ویڈیوز آپ دیکھ سکیں گے اس چینل پہ. میرے ساتھ رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کی میٹنگ میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کون کون سے لوگ اپنے کون کون سے آئیڈیا دیتے ہیں. میرا نام بشرا نوید ہے اور میں ایڈیشنل ڈائریکٹر مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں ڈائریکٹوریٹ جنرل میں میری پوسٹنگ ہے. اور میں بیسیکلی اور میری ٹیم جو ہے وہ پورے پنجاب میں ہمارے تمام ڈسٹرکٹس ہیں، ان میں جو بھی آن گوئنگ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ڈپارٹمنٹ کی، ان سب کی ہم جو ہے وہ مانیٹرنگ اور فردر ان کو جو ہے وہ انالیسس کر کے ایگزامن کر کے اور جو اس کے اوپر ریکوائرڈ نیسیسری میئرز ہوتی ہیں وہ اس کے مطابق ہم ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں. ان میں یہ ہے کہ ہمارا جو اس میں سسٹم میں ہم دو پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے سافٹ ویئر اس وقت کام کر رہے ہیں. ایک ہمارا رپورٹنگ میکینزم کے اوپر ہے اور وہ ہے کانٹرسیپٹیو لاجسٹک مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم. اور یہ جو کانٹرسیپٹیو لاجسٹک مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہے، یہ ہمیں اس بات پہ انیبل کرتا ہے کہ ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کا ایک پورا ہمارا اسٹرینتھنڈ مکمل طور کے اوپر ایک مربوط ہمارا کانٹرسیپٹیو سپلائی چین ہے سسٹم پورا. اور یہ بڑا سکسیزفلی ڈپارٹمنٹ کا کام کر رہا ہے اور ڈے بائی ڈے. اور یہ 2022 میں تو اس کو مزید ہم نے جو ہے بہت زیادہ اس میں جو ہے بہتری کی طرف لائے ہیں. کچھ چیزیں ہم نے اور بھی اس میں انوویشنز لائے ہیں. میں آپ کا یہ بڑا اچھا کریٹو آئیڈیا ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ لاہور سے بھی ایک میڈیا سیل بنانے جا رہے ہیں اور آپ کی ڈسٹرکٹ لاہور کے ملازمین سے کچھ لوگوں کو سلیکٹ کیا جن میں میل فیمیل ہیں اور اس میں فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ ہیں. یہ آئیڈیا آپ کو کیسے آیا اور اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں جن لوگوں نے آج اس میٹنگ میں شمولیت کی ہے، کیا وہ ڈپارٹمنٹ کے لیے ایسا کام کر کے فائدہ دے سکتے ہیں؟ آئی تھنک جو لاہور کے جن امپلائیز کو بھی آج ہم نے بلایا اور ان کے ساتھ ڈسکشن کی، بہت ہی کریٹیو مائنڈیڈ ہیں. اور چونکہ یہ بہت ڈفرینٹ نیچر کا ڈپارٹمنٹ ہے اور اس میں جو عوام کی اویئرنیس کے لیے کانٹینٹ ہے وہ صرف سینٹرلائز کیمپینز نہیں ہو سکتی جو کہ میس میڈیا پہ چلیں. آئی تھنک ہمیں ان لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے جو ڈیلی بیسس پہ عوام کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، جیسے او پی ڈیز میں بیٹھتے ہیں، خواتین سے بات کرتے ہیں، جو ہمارے میل موبلائزرز ہیں جو گلی میں محلوں میں لوگوں سے جا کے بات کرتے ہیں. اور ایک بہت ہی ٹیبو ٹاپک جو ہے فیملی پلاننگ، اس پہ نہ صرف ڈسکشن کرتے ہیں بلکہ پھر ان کو ٹریٹمنٹ اور پروڈکٹس کے یوزیج کی اور کموڈیٹی کے یوزیج کے اوپر بھی لے کر آتے ہیں. تو بہت زبردست میٹنگ رہی، بہت ہی ٹیلنٹڈ سٹاف ہے، دے آر ہائیلی کریٹیو اور میں بہت ہی امپریس ہوئی. اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں اور جو ہماری آئندہ آنے والی ورکنگ ہے، خاص طور پہ جو ہماری اپنی کمیونیکیشن کی اسٹریٹجی ہے، اس میں ہم بہت سارے ایسے پوائنٹس انکارپوریٹ کریں جو آج انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہیں. چونکہ ان میں سے میجورٹی لوگ رورل ایریاز میں بھی سرو کریں جہاں پہ نارملی میس میڈیا کی ایکسیس کم ہوتی ہے اور خاص طور پہ جو اردو بھی سمجھنے والے لوگ کم ہوتے ہیں. تو یہ بہت اچھی سجیشن سامنے آئیں. تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم بہت کریٹیو آئیڈیاز کافی ٹائم بھی دیا آپ نے اسٹاف کو آج، تو لوگوں نے اپنے آئیڈیا بھی آپ سے شیئر کی. تو سب سے کریٹیو آئیڈیا آپ کو کون سا لگا جس کے بہار پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں بڑی کریٹیو ٹیم ہے یہاں کی؟ آئی تھنک ایک تو جو امپلائیز کے خود کی بات اور ان کی سوچ وہ بہت امپریسو تھی، کیونکہ اتنے سالوں سے ان کا ایکسپیرینس ہے. آئی تھنک آج ہمارے پاس جو میکسیمم تجربے کے حامل تھے وہ تو 30 سال ان کی جاب تھی. اس کے بعد نمبر 2 پہ وہی ہیڈ اے فیمیل امپلائی جن کی 27 ایئرس کی جاب. تو آئی تھنک ان کی تو تجربے کی بھی قدر کرنی چاہیے. اور بطور ڈی جی آئی تھنک بہت اچھا انٹریکشن تھا، میں نے بھی بہت سیکھا ان کی باتوں سے. تو جو چونکہ ہم لوگ ہر وقت کمیونیکیشن کے کیمپینس پہ کام کرتے ہیں، تو آج جتنی پوائنٹس انہوں نے بتائے جو عوام کے ساتھ بات چیت کرتے وقت اچھا یا برا سامنے آتا ہے،
تو اس کی روشنی میں انشاءاللہ آئندہ جو آنے والی کمیونیکیشن کی کیمپینز ہوں گی ان میں عوام کو ایک بہت ویریشن دیکھنے کو ملے گی. میڈم سمن رائے صاحب, آپ کو فالو کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ لاہور نے بھی ٹی وی لانچ کیا ہے, یوٹیوب چینل لانچ کیا ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گی کہ کیسے ان کو بہتر اس پہ کام کرنا چاہیے اور کیا اس پہ بہتری لانی چاہیے؟ اٹ از این ایج آف ڈیجیٹل بیسڈ کمیونیکیشن. تو آئی تھنک ہمارے جو مشکل قسم کا اور پیچیدہ ٹاپک ہے فیملی پلاننگ, اس میں ڈیجیٹل, سوشل, پرنٹ, الیکٹرانک میڈیا آپ کے کام کو بہت آسان بنا دیتا ہے. تو چونکہ آپ کتنا کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں انسانوں کے ساتھ, لیکن اگر آپ اس طرح کے ایپس کا سہارا لیتے ہیں اور اس کے اوپر ایک مستند اور مفید معلومات آپ عوام کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹ کو اپنا اپنا چینل بنا کر اپنی ایکٹیویٹیز پہ اپلوڈ کرنی چاہیے؟ اچھا, جو لوکلائزڈ انٹرونشنز ہیں کمیونیکیشن میں, اس کی تو ضرورت پوری دنیا میں محسوس کی جا رہی ہے کہ جو لوکل کمیونٹیز جو زبان بولتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس کو یوز کریں, لوکل ایکسپریشن کو یوز کریں, تاکہ جو اس قسم کے جو بہت ہی مشکل ٹاپکس ہیں ان کو بہت ایز کے ساتھ اور ایک اپروپریٹ ایکسپریشن کے ساتھ ہم لوگوں کو ایکسپلین. کا پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بہت سالوں سے عوام کے لیے اچھے جو میسیجز ہیں, پبلک سروس میسیجز, ان کو کمیونیکیٹ کر رہا ہے, اور عوام کو بھی چاہیے کہ ان میسیجز پر کان دھریں, اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کر آئیں. لیکن جو اس وقت کمیونیکیشن کی اسٹریٹجی ہم لوگ ایڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں, یہ بہت ہی گلوبل سٹینڈرڈس کے مطابق ہے, جو کہ لوکلائزڈ انٹرونشنز پر مبنی ہے. سو اٹ از نو لانگر این ایج آف سینٹرل کمیونیکیشن اور جو میس میڈیا پہ چل رہا ہو. تو اب ہم جو ورنیکولر لینگویجز ہیں, لوکل ایکسپریشنز ہیں, ان میں بات کریں گے تاکہ ہمارا میسیج ہر انسان تک جا سکے. چونکہ ہماری سہولیات بھی ایکسپینڈ کری ہیں, تو جو یونیورسل ایک ایکسیس ہے فیملی پلاننگ کی, اس میں ایک بہت امپورٹنٹ رول کمیونیکیشن کا ہے. سو انشاءاللہ ڈپارٹمنٹ اس پہ آئندہ آنے والے دنوں میں زیادہ سے زیادہ فوکس کرے گا اور اس کو کامیاب بنائے گا. السلام علیکم, میرا نام لبنہ بطول ہے اور میں ایز FWA رحمت کالونی میں کام کر رہی ہوں. میرا ایکسپیرینس تقریباً 15 سال کا ہے اور 5 سال سے میں ادھر لاہور میں ہوں. اس سے پہلے میں سرگودا میں تھی. سرگودا اور یہاں کا ڈفرینس ہے تھوڑا سا. وہاں کے لوگ مجھے زیادہ اچھے لگے, پتہ نہیں کیوں, شاید میں وہاں کی ہوں اس لیے. اصل میں لاہور میں لوگ اویئرنیس ہے ان کے پاس پہلے سے آلریڈی, لیکن ہمیں نا زیادہ تر گاؤں میں جانا چاہیے, وہاں پہ لوگوں کو زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. تو میرا یہ آئیڈیا تھا کہ اگر ہم ایک ٹیم بنا کے, تو ہم اگر وہاں پہ جائیں, لوگوں سے ملیں, اپنا ایک مطلب ایک پوری ٹیم جیسے ہماری میڈیا کی بنائی گئی ہے وہ لے کے ہم اگر کسی گاؤں میں جاتے ہیں اور لوگوں سے ملتے ہیں, تو وہاں کے لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ہم ادھر شہر میں ہی صرف کریں, ہمیں جانا چاہیے, باہر نکلنا چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے, کیونکہ ہماری جو زیادہ تر نیگیٹو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ بچے بند کرانے والے ہیں, یہ وہ. ایسا بالکل نہیں ہے. ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ ہم صحت کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ماں اور بچے کی, ٹھیک ہے. اور ہمیں یہ کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے, کیونکہ اب لوگوں کو ٹیلنٹ ہے, وہ سمجھ سکتے ہیں ہماری بات, صرف ان تک پہنچنے کی دیر ہے, تو ہمیں پہنچنا چاہیے. تو اس لیے میں نے DG صاحبہ سے آج یہی ان سے کہا ہے کہ ان کو اپنی ایک ریکویسٹ کی ہے کہ اگر ہم گاؤں میں جائیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا آنا جانا پرسنل طور پہ میرا وہاں ہوتا ہے, وہاں پہ لوگوں کی اتنی اویئرنیس نہیں ہے اس چیز کی. میری 15 سال کے ایکسپیرینس میں اس سے پہلے ایسا ہمیں آئیڈیا نہیں ملا. یہ فرسٹ ٹائم ہمیں یہ DG صاحبہ نے یہ دیا ہے اور یہ بہت اچھا ہے, اور آپ اس کے نتائج بھی دیکھیں گے انشاءاللہ بہت جلدی ہمارے سامنے آئیں گے اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس چیز کی کتنی ضرورت ہے. میرا نام ظفر وسیم ڈار ہے, میں فیملی ویلفیئر اسسٹنٹ گل بہار کالونی گزشتہ 30 سال سے میں اس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہوں. آج ہماری جو میٹنگ تھی, آج میڈم ڈائریکٹر جنرل پاپولیشن میڈم سمن رائے کے ساتھ تھی, اور ہمارے DPW لاہور جناب میاں اقبال صاحب کے ساتھ, مظہر صاحب کے ساتھ جس وقت آج ہماری میڈم سے میٹنگ ہوئی, تو اس میں کئی مختلف ہمارے دوستوں نے اور بہنوں نے کافی اپنے آئیڈیاز کریٹ کر کے ان کو بتایا. اس پہ میڈم نے بھی اپریشیٹ کیا. اور کیونکہ آج کل کا دور جو ہے الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, اور ہر آدمی موبائل, یوٹیوب چینل اور دوسری چیزیں ساری کچھ واچ کرتے ہیں لوگ, تو ہمارا پیغام یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ جتنے بھی اپنا پاپولیشن کا جو ہے سلوگن وغیرہ, اور یہ تمام پبلک تک جائے, کیونکہ محکمہ تو کام کر رہا ہے, اور اس کے لیے کئی جگہ پر ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا پیغام وایا میڈیا جا سکتا ہے,
اور وہ پہنچ بھی رہا ہے شکر الحمدللہ, کیونکہ فرسٹ ٹائم یہ پاپولیشن کی ہسٹری میں ہے کہ ڈائریکٹر جنرل پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میڈم سمن رائے جو ہے وہ اس کام کو خود دیکھ رہی ہیں, مانیٹر کر رہی ہیں, اور اسی سلسلے میں تمام فیلڈ سٹاف بھی انرجائزر ہے اور وہ اس کام میں بھرپور شرکت بھی کر رہا ہے اور کام بھی کر رہا ہے. جی ڈی جی صاحبہ نے جب ہمیں مختلف آئیڈیاز دیے اور ہم نے بھی ان کو مختلف آئیڈیاز دیے, تو اس میں نے ان سے کمیونیکیشن کے لیے جو ہے نا وہ آئیڈیا دیا تھا کہ میں ایک اچھی ورکر کمیونیکیشن کے لحاظ سے ثابت ہوں گی, اور اس میں اپنا فوکس نہ صرف یہ کہ میں ایک کپل کو رکھوں گی بلکہ میں ساس کو بھی اس میں شامل کروں گی, کیونکہ گھر کا سربراہ جو ہے وہ اپنے فیملی کو لے کے چلتا ہے. اور بہت ساری خواتین جب ہمیں آ کر یہ بتاتی ہیں کہ میری ساس کی رضامندی نہیں ہے, تو کیوں نہ ہم ساس سے ہی یہ کام شروع کیا جائے, اور انشاءاللہ تعالی میں اس کو آگے لے کے چلوں گی, اور جب ان کو اچھی رہنمائی ملے گی تو یقیناً وہ آگے اپنی فیملی کو, اپنی بہو کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ گائیڈ لائن فراہم کریں گی. السلام علیکم, میرا نام محمد قاسم, FWA فیملی ویلفیئر اسسٹنٹ. میں 3-4 فلاحی مراکز سے کام کر چکا ہوں, میری 18 سال سروس ہو گئی ہے. تو لب لباب بات کا یہی ہے کہ جو ہماری کمیونیکیشن اور ہمارے کولیگز کی اور ہمارے کلائنٹس کی, اس میں جب تک ربط اور مضبوطی نہیں آئے گی, یہ جو کنٹراسیپٹیو کے اصل جو لایا عمل ہے وہ مکمل نہیں ہوگا. تو آج میڈم صاحبہ نے وہ جو کال کیا اور ہمارے مظہر اقبال صاحب نے کل کی کاوشیں کیں اور ہمیں ٹریس کیا, ہمیں ڈرائیو کیا ہمارے میں سے ٹیلنٹ کو, اور میڈم صاحبہ کے پیش کیا, اور وہ جو مختلف رائے تھی لوگوں کی وہ میڈم صاحبہ نے بھی پسند کی, اور ہمیں بھی بیٹھ کے موقع ملا کہ کچھ چیزیں ہمارے اندر تھیں, کچھ دوسرے ساتھیوں سے ہم نے لیں. تو ان ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ مجموعی طور پہ محکمے کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں ہمیں یہ ہیلپ ملے. السلام علیکم, میرا نام نرگس ہے, میں لاہور سے بلونگ کرتی ہوں, اور میں 14 سال میں نے آرمی کے سینٹر میں ایز اے FWA فیمیل ڈیوٹی کی ہے, اور 1 سال سے میں سول سینٹر کینٹ 2 میں ابھی کر رہی ہوں. تو آج میرا خیال ہے میری 15 سال کی سروس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہمیں ایک موقع دیا گیا ہے, اور ہماری ڈائریکٹر جنرل میڈم سمن رائے جو ہیں انہوں نے ہمیں یہاں پہ جتنے بھی فیلڈ ورکر ہیں, مطلب میل فیمیل, ان میں سے جو وہ سمجھتی تھی ان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے, جس میں ہمیں بلا کے ہمارے آئیڈیاز اور ہمارے جو کام ہے اس کے متعلق مسئلے مسائل پوچھے گئے ہیں. اور میڈم کی یہ کاوش ہمیں بہت اچھی لگی ہے, اس میں ہم نے نئے آئیڈیاز شیئر کیے ہیں, اور یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی ایک اچھی ایفرٹ ہے, اور ہم اس چیز کو لے کے اور ان کی سپرویژن میں ہم لوگ اپنی بیسٹ پرفارمنس دیں گے. اور جس طرح سے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اور میڈم نے یہ ایک اچھا لیا ہے, اسٹیپ لیا ہے, اور میں امید کرتی ہوں کہ آج کی جو ہماری میٹنگ ہے وہ ایک ہمارے لیے بھی ہیلپ فل ہے, اور ہمیں کام کرنے میں مزید موقع ملیں گے, اور سوشل میڈیا کے ساتھ لنک ہونے کی وجہ سے ہمیں اپنے کام میں بھرپور مدد ملے گی. السلام علیکم جی, میرا نام رضوان مقبول ہے, اور میں پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے اندر ایز اے فیملی ویلفیئر اسسٹنٹ کام کر رہا ہوں. آج ہماری ایک میٹنگ تھی ڈائریکٹر جنرل آفس کے اندر, جس میں بہت زیادہ انوویٹو آئیڈیاز جو ہے وہ ڈسکس کیے گئے کہ کس طریقے سے ہم ڈپارٹمنٹ کی اویئرنیس جو کمپین ہے اس کو مزید افیکٹو جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. اور چونکہ یہ جدید دور ہے تو اس میں سیدھی سی بات ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, یہ بہت زیادہ اہم رول ادا کر رہا ہے. اخبارات وغیرہ بہت لمیٹڈ لوگ پڑھتے ہیں, اس لیے یہی فیصلہ کیا گیا کہ اویئرنیس کے لیے جو ہے وہ ہم آئندہ یہی چینلز جو ہے ان کو یوز کریں گے. اس میں نہ صرف ہم لوگ خود سروس پرووائڈر ہیں, بلکہ ہم لوگ خود جو ہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹ اویئرنیس کے لیے اس میڈیا کے اوپر جو ہے وہ موجود ہوں گے. اس حوالے سے بہت سے آئیڈیاز جو ہیں وہ ڈسکس کیے گئے, جس کے اندر جو ہے وہ مین چیز یہی تھی کہ الیکٹرانک میڈیا کو یوز کیا جائے. جیسے کہ شہر کے اندر جو بڑے بڑے ایسے جو سپاٹس ہیں جہاں کے اوپر ٹریفک تھوڑی دیر کے لیے رکتی ہے, تو وہاں پہ ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کوئی ایڈورٹائز جو ہے کسی بڑی اسکرین کے اوپر جو ہے وہ اس کو لانچ کریں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم اپنی کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو جب اویئرنیس دیں تو ہم اس کا بھی جو ہے کوئی نہ کوئی ایسا ویژول جو ہے وہ کوئی ویڈیو وغیرہ جو ہے وہ ہم اپنے پاس رکھیں اور اپنے چینل کے اوپر جو ہے وہ اس کو اپلوڈ کریں.
اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ہم کوالٹی آف لائف جو ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ اس دور کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ میٹر نہیں کرتے، لیکن جو بہت زیادہ اچھے لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جس کو ہیومن کیپٹل کہا جاتا ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ کسی بھی ملک کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز پڑھے لکھے اور ٹرینڈ افراد جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ سو لب لباب یہی ہے کہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس کو ہم نے یوز کرنا ہے اپنی اویئرنیس کمپین کے لیے، اور اس میں ہر ایج گروپ کے جو لوگ ہیں ان کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام منزہ کریم ہے، میں شیخ زاید ہاسپٹل میں محکمہ بہبود آبادی کے تحت کام کر رہی ہوں۔ گزشتہ 22 سال سے میں محکمے کی خدمت میں لگی ہوئی ہوں۔ آج ہماری ڈی جی صاحبہ سمن رائے صاحبہ سے میٹنگ تھی، اور بڑا اچھا انہوں نے ہمیں گائیڈ بھی کیا اور ہماری رائے بھی لی، اور انہوں نے ہمارے سے مشورے بھی کیے اور ہمیں مشورے دیے بھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاپولیشن میں جو کنٹراسیپٹیوز اور فیملی پلاننگ کا اور وقفے کا جو ریٹ ہے وہ ہائی ہو، اور ہر عام آدمی تک، ہم عام جوڑے تک یہ بات پہنچے، چاہے وہ گاؤں ہو چاہے شہر ہو، گلی گلی کوچے کوچے ہر ایک کو پتہ ہو کہ فیملی پلاننگ کی سہولیات فری ہیں اور ہمیں فیملی پلاننگ کروانا چاہیے، اور اس میں ماں اور بچے کی صحت ہے۔ السلام علیکم، میں شہناز گل، 22 سال سے میں پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں جاب کر رہی ہوں اور FWA کے فرائض سر انجام دے رہی ہوں۔ آج ہماری ڈی جی صاحبہ کے ساتھ میٹنگ تھی، سب نے بہت زبردست آئیڈیاز دیے، تو اس میں بہت اچھے آئیڈیاز تھے۔ تو میرا جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ دراصل میں پوئٹری کو بہت پسند کرتی ہوں، ہر انسان کی اپنی پسند ہوتی ہے۔ میں میڈیا کے ذریعے یہ چیز کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں ہمارا کوئی ایسا اچھا سا ایک اشتہار بنے جو ایک بچے کے منہ پہ ہو، جیسا کہ ایک اشتہار چلتا ہے کوکومو مجھے بھی دو، ہر بچہ پسند کرتا ہے۔ اسی طرح میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے بارے میں بھی سب لوگ یہی کہیں کہ متوازن خاندان زندگی آسان۔ السلام علیکم، میرا نام اریبہ علی ہے، میں یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہاسپٹل میں اس وقت کام کر رہی ہوں، اور میں نے بہت سے ورکنگ کی ہے جہاں پہ میرے رورل ایریاز زیادہ ہیں، جیسے جھگیا پنڈ ہو گیا، علامہ اقبال ٹاؤن ہو گیا، اس کے علاوہ سادوکی ہو گیا۔ یہاں پہ میں نے کمیونیکیشن میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ بچوں کی جو ہے نا اس کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بچے زیادہ ہوں گے اتنی مزدوری وہ زیادہ کریں گے۔ جیسے فار ایگزامپل بچے اگر لڑکے ہوئے ہیں تو ان کو وہ چنا چاٹ یا کوئی غبارے بلانے والے یا کوئی ایسی چیز ٹوائز وغیرہ پکڑا کے سڑکوں پہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ جتنے بچے جو ہوں گے سڑکوں پہ نکلیں گے، بچے ہمارے لیے کمائی کا ذریعہ بنیں گے۔ اگر لڑکیاں ہیں تو ان کو کوٹھیوں میں گھروں میں کام کرنے کے لیے لگا دیتی ہیں، مہینے کی ان کے ذریعے لیتی ہیں۔ تو میں نے جو کمیونیکیشن اور جس طرح سے میں نے اپنی ورک میں دیکھا ہے اس میں یہ دیکھا ہے کہ ان کی وجہ یہی ہے کہ وہ جتنے بچے پیدا کریں گے اتنی ان کی آمد زیادہ ذریعہ بنیں گے وہ۔ تو میں نے آج ڈی جی صاحبہ سے یہ بات کی تھی، وہ اپنے آئیڈیا دیا تھا، تو ان کو میں نے یہ بولا تھا کہ ہمیں لوگوں کی سوچ بدلنی ہے کہ جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنا آمد کا ذریعہ کیا بنیں گے، کتنا کو وہ کما لیں گے، 10 20 30 40 اس سے زیادہ کتنے کی ان کی آمد ہو سکتی ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ان کی سوچ بدلیں، ان کو بولیں کہ جتنا کم بچے ہوں گے ان کے خرچے کم ہوں گے، ان کو پڑھا لکھا کے اچھے طریقے سے ان کو کسی اچھی جگہ پہ ان کو تعلیم و تربیت دے کے تو اچھی کوالیفیکیشن ان کو دے سکتے ہیں، لائک ان کو ڈاکٹر بنا سکتے ہیں، انجینئر، ٹیچنگ، کسی بھی فیلڈ میں ورک میں وہ جا سکتے ہیں، اور اپنے گھر والوں کے اپنے مستقبل کے بارے میں وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے یہ اپنا آئیڈیا اپنے ڈی جی صاحبہ کو دیا تھا، تو انہوں نے اس ٹاپک پہ انہوں نے مجھ سے یہ رائے پوچھی تھی کہ اس کے علاوہ اگر آپ نے کمیونیکیشن اگر آپ نے کی ہے تو آپ کو کوئی آپ کی لائف میں ایسا آیا ہو جس میں آپ نے دیکھا ہو کہ اس کے بچے اتنے ہیں۔ تو میں نے ان کو اپنا بتایا تھا آئیڈیا کہ میں نے اپنی فیلڈ ورک میں ایک گھر دیکھا تھا جس کے 11 بچے تھے، اور 11 کے 11 بچے چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا سبھی کماتے تھے۔ لڑکیاں جتنی بھی تھیں وہ ساری کوٹھی میں کام کر رہی تھیں، اور جتنے چھوٹے بچے تھے وہ سارے لڑکے خاص طور پہ باہر سڑکوں پہ بھیک مانگنے کے لیے اور دوسرا کھڑا کر دیتے تھے کہ چنا چاٹ بھیجو یا کوئی اور چیز کام دینے کی کسی طرح آمد آئے۔ تو مجھے یہ چیز بہت بری لگی تھی، اور میں نے ان کو پھر ایگری کیا تھا کسی طرح سے کہ آپ پلیز یہ بچے اس طرح سے نہ کریں، آپ بچوں کا مستقبل خراب کر رہے ہو، اپنی بیوی کا صحت دیکھیں، بیوی کی صحت کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کا ماحول دیکھیں کہ بچے بیمار ہیں، ان کو پرواہ نہیں اس چیز کی کہ بچے کس حد تک بیمار ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کی سوچ بدلنی ہے۔
کہ بچے جتنے کم ہوں گے اتنا خوشحال گھرانہ ہوگا. جی تو ویورز، آج کی میٹنگ آپ نے دیکھی اور دیکھا کہ میٹنگ میں جناب میڈم سمن رائے کا کیا کہنا تھا. بہت سارے آئیڈیا لوگوں نے شیئر کیے. کون کون سے آئیڈیا پسند آیا، کون کون سا آئیڈیا کنٹینیو ہوگا، یہ تھوڑا سا ہم سسپینس رکھتے ہیں. اس کو دیکھیں گے جب آپ ان آئیڈیا پہ کام ہوگا تو وہ آئیڈیا آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آئیں گے. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کے ٹرانسمیشن، آپ کو میٹنگ اچھی لگی ہوگی. اگر آپ بھی حصہ بننا چاہتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا کا تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں کمنٹس دے سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی اچھا آئیڈیا، کریٹیو آئیڈیا ہے تو آپ ہم سے شیئر کیجئے. ہم کوشش کریں کہ آپ کے اس آئیڈیا پہ کام کیا جائے، وہ آئیڈیا دنیا تک، لوگوں تک دکھایا جائے. آئی ہوپ کہ آپ کو پروگرام اچھا لگا ہوگا. لیکن گزارش یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور جناب زیادہ سے زیادہ اس کو لائک کریں. اسی بات کے ساتھ اپنے دوست امتیاز شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.